بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور السلام علیکم. جی کیسے ہیں میرے ننے دوست؟ ماشاءاللہ بڑی اچھی انپٹس آ رہی ہیں، مجھے بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگ رہی ہیں کہانیاں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ہے 13 رمضان المبارک، یعنی وہ دن کہ جس کے 2 دن کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ایک بچے کے پیدا ہونے کا دن آئے گا. جی، اور وہ بچہ کون ہے؟ وہ بچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا نواسا، جناب علی مرتضیٰ کا بڑا فرزند اور جناب فاطمہ الزہرا کا بڑا بیٹا. آپ ہی وہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں. کوئی نام بتائے گا؟ جی بالکل، امام حسن علیہ السلام. پنجتن پاک میں آپ کا 4تھا نمبر ہے. آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا اور آپ کے بھائی، آپ کے کزن، آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے بیسٹ فرینڈ امام علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم آنے والے ان 3 دنوں میں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کچھ بات کریں. کیا بات کریں؟ ہم یہ بات کریں کہ ان کی شخصیت سے، ان کی پرسنالٹی سے ہم کیا باتیں سیکھ سکتے ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں انسپائر کرتی ہیں، جو ہمیں سیکھنی چاہیے ان سے. بے شک ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی لیسن تو ضرور ہے. وہ لیسن کیا ہے؟ ہم ان کہانیوں سے کیوں نہ سیکھیں. تو میں نے سوچا کہ آج کی کہانی ہم وہاں سے شروع کریں جہاں سے پنجتن پاک کا تعارف شروع ہوتا ہے. اور وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ شروع ہوتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے، یعنی 61. 60+1 61. سورہ آل عمران قرآن کا 3را سورہ ہے، اور اس کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے بیٹے اور آپ اپنے بیٹے، ہم اپنے بیٹے، وہ اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں، وہ اپنے نفوس ہم اپنے نفوس لے کر آتے ہیں. بے شک لعنت ہے جھوٹوں پر. اسے کہا جاتا ہے آیہ مباہلہ، اور پنجتن پاک کے تعارف کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت آیت قرآن میں شاید ہی کوئی اور ہو. پھر پروردگار نے آیہ مودت کی شکل میں اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ کو اجر رسالت دینا ہے تو وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جو اقربا ہیں، جو ان کے کلوزسٹ ریلیٹیوز ہیں، ان سے محبت کریں، ان سے مودت کریں، ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. اور جب ان اقربا کو اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کیا، ان کا تعارف کرایا، ان کے بارے میں بتایا، تو پھر قرآن کی آیت سورہ آل عمران میں جو موجود ہے 61 نمبر، اس کے ذریعے ان کا تعارف کرایا. اب واقعہ کیا تھا؟ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ عیسائی آئے. کرسچنز جانتے ہیں نا، ان کا تعلق نجران کے علاقے سے تھا. انہوں نے آ کر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج کیا اور ان سے کہا کہ ہم آپ سے بیٹر ہیں، آپ سے بہتر ہیں. تو اللہ کے نبی نے ایک طرح سے ان کو دکھانے کے لیے کوئی مقابلہ تو کرنا نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے وہ عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پروفٹ سے کہا کہ اب ان کا جواب تلوار نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، بلکہ آپ نے انہیں دکھانا ہے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اقربا، ان کی فیملی اتنے عظیم ہیں کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے.
ان کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، تو اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ اپنے گھر کے بیٹے لے کر جائیے، آپ اپنی گھر کی عورتیں لے کر جائیے، اور آپ اپنے نفس لے کر جائیے۔ نفس مینز جو آپ جیسے ہوں، آپ سے ریزمبلنس رکھتے ہوں، پروفٹ نہ ہوں لیکن آپ کی عادتیں، آپ کی کردار، آپ کی پرسنالٹی سے انسپائرڈ ہوں۔ تو اللہ کے پروفٹ نے کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں یہ تاریخ کون سی تھی؟ یہ تاریخ تھی 24 ذی الحج، 24 ذی الحج۔ ذی الحج آخری مہینہ ہے نا، اس میں حج کیا جاتا ہے، تو یہ ہے تاریخ 24 ذی الحج کی، 24 ذی الحج کی۔ اللہ تعالیٰ کے پروفٹ نے رات کو جب یہ سارا ڈیسیجن ہوا کہ اس طرح سے اپنی فیملی کو لے کر جائیں گے، اب جو کرسچنز تھے، جو عیسائی تھے نجران کے، ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے ان کے پریسٹ اور پادری بھی تھے۔ جس طرح ہمارے علماء ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کے پریسٹ ہوتے ہیں، فادرز ہوتے ہیں، جو ان کے کرسچن چرچز میں لوگوں کو بتایا کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے رات کو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ صبح ہم دیکھیں گے کہ کون ہولی پروفٹ کے ساتھ آتا ہے۔ اگر تو وہ کوئی ایسے لوگ ہوئے جو جنگجو ہوئے، جنگ کرنے والے ہوئے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی سے زیادہ ہم اسٹرانگ ہیں اور وہ ہم سے ڈر گئے۔ لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی ایسے لوگ آئیں جو نورانی ہوں، جن کی پرسنالٹی سے ہم ان کو دیکھ کر ہی امپریس ہو جائیں، تو پھر ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے مکہ سے، مدینہ سے تھوڑی سی دور ایک جگہ کا انتخاب کیا اور وہاں پر آپ گئے۔ جب آپ وہاں پر گئے تو آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ کون تھا؟ جی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے تھے۔ ان کی گود میں امام حسین علیہ السلام تھے، ان کی انگلی پکڑ کر چل رہے تھے امام حسن علیہ السلام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھیں جناب فاطمہ الزہرا، اور جناب فاطمہ الزہرا کے پیچھے تھے جناب علی مرتضیٰ۔ بالکل ویسے ہی ترتیب تھی جیسے قرآن میں بتایا گیا، آپ کے بیٹے، آپ کی عورتیں اور آپ کے نفوس، آپ کے نفس۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ان سب کو لے کر جب اس مقام مباہلہ پر پہنچے تو دیکھنے والوں نے جو عیسائی تھے ان کو غور سے دیکھا اور پھر کہنے لگے ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے۔ ان عیسائیوں کا جو بڑا پریسٹ تھا، جو بڑا چرچ میں، جو بڑا ان کا فادر تھا، جو بڑا ان کا راہب تھا، اس نے کہا ہم ان سے مباہلہ نہیں کرتے کہ مجھے ان کے ساتھ وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو اگر بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس مباہلے سے باز آ جائیں۔ وہ عیسائی اللہ کے نبی کے پاس گئے، ایکسکیوز کیا اور پھر کہا کہ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ لوگوں جیسا عظیم اور کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ چھوٹا سا خوبصورت واقعہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے پروفٹ کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے پروفٹ کا ریلیٹیو نہیں ہو سکتا، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے پروفٹ سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کے دل میں ڈالا کرتا ہے۔ اب کہنے کو وہ عیسائی تھے، لیکن وہ اپنی بائبل میں پڑھ چکے تھے کہ ہولی پروفٹ کون ہوں گے، ان کی فیملی کیسی ہوگی، اسی لیے انہوں نے سچ بات کا ساتھ دیا۔ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم پر تو زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی اور ان کی فیملی پر اور ان دوستوں پر جو اللہ کے نبی کے مددگار رہے درود و سلام بھیجتے رہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ جس نے بھی اللہ کے نبی سے محبت کی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی سے بھی محبت اور مودت کا سبق حاصل کریں۔ یہی وہ نعمت ہے جو ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے اور جنت کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو
جب اس دنیا سے اٹھائے تو اس حالت میں اٹھائے کہ ہم اہل مودت میں سے پہچانے جائیں۔ آپ سب کا یہ کہانیاں سننے کا بہت بہت شکریہ۔ پروردگار آپ کے لیے رمضان المبارک کو برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کا مہینہ بنائے۔ پھر ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔